کراچی شہر شکر خدا کا کہ آج جو خدشات تھے یا جو توقعات تھے یا جو ایکسپیکٹیشنز تھیں جو پریڈکشنز تھیں اس کے مقابلے میں کم بارش ہوئی اور آج نسبتاً شہر نے نسبتاً ایک بہتر نقشہ پیش کیا ہے. رات بارش کے باعث جو پانی جمع ہوا تھا کل شہریوں نے بہت ہی زیادہ مشکل دن گزارا. آج نسبتاً ایک بہتر دن گزارا ہے. اگرچہ سندھ حکومت نے کل بھی کراچی میں اسکول کالجز وغیرہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ کراچی کے تناظر میں ہم اس کو ایک بہتر صورتحال کہتے ہیں کہ جب بہرحال ایک نسبتاً بہتر دن گزر گیا ہے. اگرچہ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی کا ایشو ہے اور کچھ علاقوں میں دیگر مسائل بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال ایک نسبتاً بہتر دن گزرا ہے. کراچی کے ابھی اس وقت کی کیا صورتحال ہے, کل کی ممکنہ صورتحال کیا ہوگی, کراچی کے مسئلے کا مستقل طور پہ حل کیا ہے کہ نہیں ہے, اس پہ بات کریں گے ابتدائی حصے میں, اور پھر ذرا آگے جا کے ہم بطور مجموعی ذرا ملک کی سیاسی صورتحال پہ اور اسلام آباد اور اڈیال اور وہاں سے ذرا کچھ چیزوں پر ہم بات کریں گے. ابھی ذرا ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کراچی سے. ممبر نیشنل اسمبلی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ, وہ ہیں ہمارے ساتھ, آئی ایم گریٹفل. اور امیر جماعت اسلامی ہے کراچی کے جناب منم ظفر صاحب, وہ ہیں. کچھ دیگر مہمان بھی جوائن کریں گے, میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. منم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. اگر آپ کی شرمیلا آپ کی اجازت سے میں منم صاحب سے آغاز کروں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں آپ نیو یارک سے شروع کیجئے, واشنگٹن چلے جائیے, اسپین, کہیں بھی, تو دیکھیے جناب جب بارش آتی ہے تو پھر تو پانی آتا ہے, یہ تو سارے کے سارے مسائل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اب بارش کی رفتار میں کچھ کمی ہوئی تو ہم نے نکاسی آپ کر دیا, ہینس یہ تو تنقید ہے, یہ مبالغے پر مبنی ہے. کیا کہیے گا منم صاحب؟ دیکھیے کراچی میں کل جو بارش ہوئی اور اس بارش کا اسپیل جو آیا ہے جس میں 75 mm سے لے کر 170 mm تک جو ہے مختلف علاقوں کے اندر بارش ہوئی ہے. اس بارش کے نتیجے میں جو حکومتی دعوے ہیں ان کی کلئی کھل گئی کہ کہاں ہیں وہ سارے جو آپ نے اس بات کی کہا تھا کہ نالوں کی صفائی جو ہے وہ کی جائے گی. نالوں کی صفائی کے نام پہ تو بظاہر یہ لگا کہ دھوکہ دیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں نا آپ گجر نالا ہے, اسی طرح اورنگی ٹاؤن صاحب بڑے برہم اس بات, وہ کہتے ہیں کہ نالوں کی صفائی ہم نے پہلے سے نہ کی ہوتی تو کیسے آج پانی کی نکاسی ہو جاتی. دیکھیے یہ تو ہوتا ہے نا کہ جب جو شہر کے اندر سچویشن پیدا ہوئی, آپ دیکھیں سارے انڈر پاسز بھرے ہوئے تھے, لیاقت آباد, ناظم آباد, غریب آباد, اسی طرح جو ہے وہ جتنے شہر کے انڈر پاس, شہید ملت انڈر پاس, سارے انڈر پاسز بھرے ہوئے تھے. لوگوں کو 6-6, 8-8 گھنٹے لوگ پانی کے اندر پھنسے رہے ہیں. مین VVIP سڑک ہے شارع فیصل, اس کے اوپر جو ہے وہ جگہ جگہ نرسری پر, اسی طرح اسٹار گیٹ پر, اور آپ اس سے پہلے آ جائیں وہاں بھی ہر جگہ لوگ پھنسے ہوئے تھے, گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی, بچے, کالجز سے آنے والے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ پھنسے ہوئے تھے, اور آفیسز سے آنے والے لوگ. تو یہ سچویشن تھی جس کے اندر لوگوں نے رات گزاری ہے, ایک مشکل میں رات لوگوں نے گزاری ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو آفیسز سے اپنے گھر آ رہے تھے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں. اور ناظم آباد والا تو ابھی بھی بنتا, میں آتے ہوئے دیکھا ہے میں نے, تو ناظم آباد والا انڈر پاس بنتا. میں آتا ہوں شرمیلا صاحبہ, دیکھیں یہ تو میں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بات کی تکرار کی وجہ ذرا بات آگے بڑھے, تو یہ تو خود گورنمنٹ آف سندھ ہی مانتی ہے کہ جناب وہ 40 mm کی برسات کو سہ سکتا ہے یہ شہر. اگر 100 یا 200 mm کی برسات کو سہنے کی بات کرنی ہے پھر تو پورا شہر کھودنا پڑے گا. ناؤ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سٹی جو کہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے, تو اس کو ڈے ٹو ڈے بیس پہ تو نہیں چلایا جا سکتا نا, ظاہر ہے. تو اس کا لانگ ٹرم کوئی تو حل نکالنا ہے کہ کم از کم ہم نئے پرابلمس پر تو رو رہے ہوں. تو بہرحال, اور جہاں ہم کبھی بات کرتے ہیں 1100 ارب روپیہ لگے گا اس شہر پہ, اتنے ارب روپیہ لگے گا, تو پھر ایک دفعہ اس شہر کو اس مسئلے سے نجات دلانی پڑے گی یا نہیں, کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا شہر ہو اور 40 mm پلس بارش ہو تو آپ کہیں یار اب شہر بند کرو, بس بچوں آپ گھر پہ جاؤ, لوگوں تم گھر سے نہیں نکلو, بند کرو شہر, بس اب جب بارش ختم ہوگی تب دیکھیں گے. شکریہ بادامی صاحب, آپ نے تو بڑی دل پہ تکلیف والی بات کر دی. 1100 ارب لگانے والی, مجھے کچھ یاد آ گیا کہ 2020 کی خبر ہے میرا خیال ہے, دسمبر یا ستمبر 2020 کی نا, جنہوں نے اعلان کیا تھا کراچی کا دورہ کرتے ہوئے, وہ جو بہت کم آتے تھے کراچی, شاید میں اپنے 3-3.5 سال میں شاید وہ 1-2 کراچی کا انہوں نے رخ کیا, اور آئے اعلان کر کے چلے گئے کہ کراچی پہ 1100 ارب لگیں گے, لیکن آج تک وہ ہمیں ملے نہیں, اور ہم انتظار ہی کرتے رہے. کراچی والے انتظار کرتے رہے, ان کے اپنے MNAs اور MPs انتظار کرتے رہے. لیکن بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ ہیں. دیکھیے جہاں تک بارش کا تعلق ہے, 2 سالوں میں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے تب کتنے لگے, ابھی ویسے 17 سالوں سے, لیکن ابھی کتنے ارب لگے, وہ تو میں فردوس شمیم نقوی صاحب سے پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں کتنے لگے. 1100 کا وعدہ تو کیا تھا, آپ کے دور میں کتنے لگے, ہے کوئی نمبر؟
دیکھیے جی ہمارے دور میں آپ کو نمبر تو نہیں دوں گی کیونکہ آپ ان نمبرز کو پہلے تو کنٹیسٹ کریں گے, اس کے بعد آپ مجھ سے بحث کریں گے اور آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ کہاں کہاں لگے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ کراچی کی شاہراہیں بھی بنی, کراچی کے اندر ڈرینیج سسٹم بھی بنا, اور کراچی کے اندر جن نالوں کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, اور بالخصوص گجر نالہ. وسیم آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور میں شو کرتے تھے بارشوں میں, اور کئی سال پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے شوز کیے ہیں, اور گجر نالہ آپ کو یاد ہے اس پہ تجاوز تھا, اس پہ گھر بنے ہوئے تھے. اور گھر کس نے بنائے تھے یہ بھی میں اگر دوبارہ رپیٹ کروں گی تو شاید میرے کچھ اتحادی ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. وہ تجاوز بھی ہٹائے گئے. وہ گجر نالہ کے اوپر میں تو نام نہیں لے رہی, آپ لے سکتے ہیں, اور آپ آپ کو لینا چاہیے جو کہ اقتدار پہ آپ ہیں, میں تو پروموٹ کر رہا ہوں, لیکن چلیں آپ کی مرضی. نہیں لیکن آپ کے ان سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں. کمال ہے, نام میں لے رہا ہوں, ایکسپوز میں کر رہا ہوں, اور تعلقات کا مجھ پہ نام لگا. اب میں آپ کو نام لے کر آگے نہیں بڑھنے دوں گا. اب آپ نام لیجیے, بتائیے. آپ لے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی پارٹ اینڈ پارسل اس کرپشن میں. اب آپ نام لیجیے, جی بتائیے. وسیم آپ کو یاد ہے ہم بیٹھ کے آپ ہی کے اسٹوڈیو میں اس زمانے میں شو کرتے تھے, بارشوں میں آتے تھے, میں بیٹھی ہوتی تھی اور حیدر عباس رضوی بھائی بیٹھے ہوتے تھے, اور گجر نالے کے اوپر جو تجاوزات ہوئی تھی اس کے حوالے سے جب بات کرتے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بڑے جھگڑے ہوتے تھے. اور جب وہ تجاوزات ہٹانے کے لیے سندھ حکومت نے آپریشن شروع کیا تو اس کے اوپر سب سے زیادہ شور اور شرابہ کس نے مچایا؟ لیکن وہ وقت کی ضرورت تھی کیونکہ وہ نالا سب سے بڑا نالا ہے کراچی کا, اور اس کو صاف ہونا ضروری تھا. دیٹ از اے ڈرین اسٹوریج, اسٹارم کا جو ڈرینیج کا جو سسٹم ہے اس کا وہ نالا ہے. اگر آج نالے صاف نہ ہوتے نا وسیم, تو شاید یہ جو چند گھنٹوں میں پانی جو کھڑا تھا جو اتر گیا وہ نہ ہوتا. اس کا کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کو ملنا چاہیے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ان کراچی, ہر چیز بہترین ہے, بہترین سسٹم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی. لیکن میں یہ ضرور اس کا دعویٰ کروں گی کہ آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے وسیم, اور آپ یہ جانتے ہیں کیونکہ آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, میں بھی کراچی میں رہتی ہوں, کہ کس طریقے سے نالوں کے اندر کچرا ڈال کے ان کو چوک کیا جاتا تھا باقاعدہ طور پہ, تاکہ یہ دکھایا جائے کہ حکومت سندھ ناکام ہو گئی ہے اور روڈوں پہ پانی کھڑا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ایک بہت ہی شاندار میئر تھے کراچی کے, جن کو باہر ممالک سے بڑے بڑے ایوارڈز ملنے کا بھی دعویٰ کیا گیا, اور ان کے دور میں ایک اندر پاس بنایا گیا جس میں ڈرینیج کا نظام ہی نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہے جب بارش ہوئی تو وہ سارا پول کھل گیا, وہ پورا اندر پاس بھر گیا, اور پھر حکومت سندھ نے آ کے دوبارہ اس کے اندر ڈرینیج کا سسٹم جو ہے وہ ڈالا. یہ چیزیں ہیں, حقیقت ہیں, یہ حقائق ہیں, اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. آج کھڑے ہو کے دعوے کر لیں, پریس کانفرنس بھی کر لیں, سیاست کر لیں, کیونکہ سیاست ہی ان کی اس پہ چلتی ہے کہ اگر وہ سندھ حکومت کی لعنت ملامت نہیں کریں گے بالخصوص کراچی کے حوالے سے, تو پھر اگلے ووٹ کیسے ملیں گے؟ اچھا, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے وسیم. سب سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ پہلی بار ہے پچھلے 2 سال سے کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہے, سندھ حکومت بھی ہماری ہے, اور کوارڈینیشن میں کام چل رہا ہے. ورنہ ہمیشہ میئر میں اور حکومت سندھ میں تو جھگڑا رہتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے, کس طریقے سے مینیپولیشن کی جاتی تھی, دکھایا کچھ جاتا تھا, آن گراؤنڈ کچھ اور ہوتا تھا. اور وہ بھی وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو جب اس قسم کے معاملات ہوتے تھے اور کراچی کے اندر اربن فلڈنگ ہوتی تھی تو ان کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز غائب ہوتے تھے. آج ایٹ لیسٹ ہم آن گراؤنڈ کھڑے تو ہیں. آج ہمارے چیئرمین, یو سی چیئرمین, ایم این ایز, ایم پی ایز, سارے وی آن گراؤنڈ, ہم لوگوں کے ساتھ. اب اس میں میرے پاس کہنے کو ہے, لیکن اب آپ کے سیاسی مخالفین موجود ہیں, وہ خود اپنا پوائنٹ میک کریں گے.